السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج میں ویڈیو نمبر 5 لے کر آپ کے ساتھ ہوں۔ بچوں، آج بھی ہم گرامر کا کام کریں گے اور یہ آپ کا ورک نمبر 5 ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا پیراگراف کا ہوم ورک مکمل کر لیا اور اچھی سی تصویر بھی بنا لی ہے؟ شاباش! اچھے بچے اپنا کام وقت پر مکمل کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا ورک نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ بچوں، آج ہم نئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے لفظوں کی زنجیر بنائیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے پریپ میں بہت سے نئے الفاظ بنانے سیکھے تھے، مختلف حروف سے نئے الفاظ بنانے سیکھے تھے، تو اسی طرح آج بھی ہم لفظوں کی زنجیر بنائیں گے۔ بچوں، جیسے زنجیر کبھی ٹوٹتی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے چین دیکھی ہے نا، کیسے وہ اس کی ایک کڑی دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہم لفظوں کی زنجیر بنائیں گے کہ ہر لفظ کا دوسرے لفظ سے ربط ہوگا، اور ہم جتنے بھی الفاظ بنائیں گے اس طرح بنائیں گے کہ ان کو اس کا تسلسل، اس کا ربط ٹوٹے نہ۔ ٹھیک ہے بچوں، جب ہم لفظوں کی زنجیر بنائیں گے تو ایک لفظ جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے آخری حرف سے ہم نیا لفظ بنائیں گے۔ جیسے یہاں پر لفظ دیا گیا ہے شربت۔ اب آپ دیکھیں، شربت شین رے بے تے، اور یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے؟ شربت تے پہ۔ شربت 4 حروف کو ملا کر ایک لفظ بنا ہے۔ شربت پیتے ہیں نا آپ سب بھی، تو شربت کا آخری حرف ہے تے۔ اس کو چھوٹا سا لائن لگا کے دیکھیں، انڈر لائن بھی میں نے کیا ہوا ہے۔ اب ہم نے تے سے نیا لفظ بنانا ہے، لیکن نیا لفظ بناتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اس نئے لفظ میں 4 سے 5 الفاظ ہوں۔ 3 حروف والا لفظ آپ نہیں بنائیں گے، ایسا لفظ آپ نہیں بنائیں گے جس میں صرف 3 حروف ہوں۔ تو سوچے بچے، تے سے کیا لفظ بنتا ہے؟ جی، تے سے تلاش، شاباش، اور تے سے تربوز۔ تربوز کھاتے ہیں نا، گرمیوں میں تربوز کھاتے ہیں۔ اور سوچیں، تے سے تالاب، اور تے سے تصویر۔ تے سے تلوار بھی تو ہوتی ہے، اور تے تمہارا۔ ٹھیک ہے، اب ان الفاظ میں سے دیکھیں، میں نے اب لکھا ہے تالاب۔ اب تالاب، میں نے تو تالاب لکھا ہے، لیکن آپ خود سے نیا لفظ بنائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ آپ نے جو نیا لفظ لکھا ہے وہ کس حرف پر ختم ہو رہا ہے۔ تو اب میں نے تالاب لکھا ہے تو یہ کس پر ختم ہو رہا ہے؟ بے پر۔ تو اب بے سے ہم نیا لفظ بنائیں گے۔ اب بے سے کیا ہوتا ہے؟ بے سے بادام، ٹھیک ہے، بے سے بستر، اور بیمار بھی تو ہو جاتے ہیں نا ہم، تو بے سے بیمار، اور بے سے بارش بھی ہوتی ہے۔ میں نے جو لفظ یہاں لکھا ہے وہ ہے بیمار۔
اب دیکھیں بیمار کس حرف پر ختم ہو رہا ہے؟ رے پہ. تو اب ہم رے سے نیا لفظ سوچیں گے. بتائیں رے سے کیا ہوتا ہے؟ رے سے تو بہت سے نئے لفظ بنتے ہیں. جی رے سے رشتہ، رے سے راستہ. اور کیا بنتا ہے؟ کون سا مہینہ چل رہا ہے یہ؟ رمضان کا نا. تو رے سے رمضان. اور روزے رکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ بچے روزے رکھ رہے ہیں؟ کس نے رکھے ہیں؟ تو رے سے روزہ. اور رے سے رومال بھی تو ہوتا ہے نا. تو آپ نے کوئی نیا لفظ خود سے بھی سوچیں اور وہ لکھیں یہاں. اب بچوں رمضان نون پر ختم ہو رہا ہے تو ہم نون سے کوئی نیا لفظ بنائیں گے. نون سے کیا بنتا ہے؟ نون سے ناشتہ. صبح اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں نا آپ سب، تو وہ نون سے ناشتہ ہوتا ہے. اور نون سے نوکر. اور نون سے آپ کبھی کبھی اپنے بہن بھائیوں سے ناراض بھی تو ہو جاتے ہیں نا، تو نون سے ناراض. میں نے یہاں پر لکھا ہے ناشتہ. اب دیکھیں ناشتہ کس پر ختم ہو رہا ہے؟ ہے پر. تو جب یہ والی ہے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گول ہے، یعنی ہک والی ہے. تو اب ہم ہک والی ہے سے نیا لفظ بنائیں گے. ہے سے دیکھتے ہیں کون کون سے الفاظ بنتے ہیں نئے. ہے سے ہمیشہ. ہے سے ہنسنا. اور ہے سے ہمارا بھی تو ہوتا ہے. اور ہے سے ہتھیار. اور ہے سے ہمدرد بھی ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ ہمدردی کرتے ہیں نا، ہمدردی، ہمدرد. اور ہے سے ہتھوڑی. تو بچوں آپ ان الفاظ میں سے بھی کوئی لفظ لکھ سکتے ہیں یا پھر خود سے کوئی نیا لفظ بنا لیں. تو میں نے یہاں پر لکھا ہے ہمدرد. آپ میرا بتایا ہوا لفظ نہیں لکھیں گے ہمدرد، آپ کوئی اور لفظ لکھیں. ٹھیک ہے؟ ہمدرد. اب دیکھیں ہم یہ دال پر ختم ہو رہا ہے تو ہم نیا لفظ دال سے بنائیں گے. اور دال تو ہمارا دوست ہوتا ہے. اور دو دوستوں کے درمیان لڑائی بھی تو ہو جاتی ہے. تو دال سے درمیان، دال سے دوست، دال سے دانت. دانت صاف کرتے ہیں نا سب. اور دال سے دیوار. تو میں نے دال سے لکھا ہے دیوار. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں ہر لفظ کا ایک دوسرے سے ربط ہے. تو آپ نے بھی ایسے ہی لفظوں کی زنجیر بنانی ہے. اور اب آپ اپنی اردو کی کاپی نکالیں، اس کی گرامر سائٹ کھولیں اور جس صفحے پر آپ نے کام کرنا ہے اسے دیکھیں. اس کے سب سے اوپر لکھیں ورک 5 اور ٹاپ بلو لائن پر لکھیں لفظوں کی زنجیر بنائیں. اور اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر آپ لفظ لکھیں شربت. اور دیکھیں ایسے ہی پھر آپ نے لائن چھوڑ کر لفظ بناتے جانا ہے اور آپ نے 6 سے 7 نئے الفاظ بنانے ہیں. ٹھیک ہے؟ چلیں اب آپ سب بچے اپنی اردو کی قواعد و انشاء نکالیں. اردو گرامر کی کتاب قواعد و انشاء اور اس کا صفحہ نمبر 22 کھولیں. بچوں آج ہم
واحد کے جمع بنائیں گے۔ واحد جمع آپ پریپ میں بھی کر چکے ہیں نا، تو آج ہم دوبارہ واحد کے جمع بنائیں گے۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد کا مطلب ہے ایک شخص یا چیز کو واحد کہتے ہیں۔ جیسے لڑکا، ایک لڑکا ہے تو واحد ہوا، کرسی، کتاب وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح جمع کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ اشخاص، شخص کی جمع کو اشخاص کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو جمع کہتے ہیں، جیسے لڑکے، کرسیاں، کتابیں وغیرہ۔ سمجھ آئی آپ کو؟ ایک سے زیادہ جب چیزیں ہوں یا ایک سے زیادہ جب لوگ ہوں تو ان کو ہم جمع کہتے ہیں۔ تو بچوں، واحد سے جمع بنانے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم کام کرتے ہیں، واحد کے جمع بناتے ہیں تو ہم کچھ باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جن واحد کے آخر میں الف اور گول ہے ہو تو اس کی جگہ بڑی یہ لگا دینے سے واحد جمع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے اب یہ دیکھیں، واحد جمع نمبر 1 پہ ہے انڈا۔ اب یہ الف پر ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کی جمع بناتے ہوئے الف کی جگہ بڑی یہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا انڈے۔ اسی طرح نمبر 2 پر ہے بکرا اور یہ بن جائے گا بکرے۔ تالا، اس کی جمع ہوگی تالے۔ لام کے ساتھ بڑی یہ کو ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا تالے۔ نمبر 4 پر ہے طوطا، اس کی جمع ہو جائے گی طوطے۔ نمبر 5 پر ہے لڑکا اور اس کی جمع ہو جائے گی لڑکے۔ الف کی جگہ ہم کاف کے ساتھ بڑی یہ کو ملا کے لکھیں گے۔ نمبر 6 پر ہے بیٹا اور اس کی جمع ہو جائے گی بیٹے۔ نمبر 7 پر ہے تارا اور اس کی جمع ہے تارے۔ نمبر 8 پر کیا ہے بتائیں مجھے؟ ڈبہ۔ ہاں جی، اور کیا ہوگی اس کی جمع؟ ڈبے۔ اور نمبر 9 پر دیکھیں، واحد ہے کمرہ اور یہ گول ہے پر ختم ہو رہا ہے، تو جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ جی، گول ہے کی جگہ لگائیں گے بڑی یہ اور یہ بن جائے گا کمرے۔ اور لاسٹ دیکھیں نمبر 10 پر صوبہ۔ اب یہ جو صوبہ ہے یہ بھی ہے پر ختم ہو رہا ہے اور اس ہے کا مطلب بھی گول ہے ہی ہوتا ہے، اور اس کی جگہ بھی ہم جب جمع کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ بے کے ساتھ بڑی یہ ملا کے لکھیں گے اور یہ بن جائے گا صوبے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ اب آپ سب بچے اپنی اردو کی کاپی کھولیں، گرامر سائڈ، اور اس کا صفحہ نکالیں جہاں پر آپ نے واحد جمع کا کام کرنا ہے۔ اس پیج کے ٹاپ پر لکھیں ورک 5 اور پھر درمیان میں صفحے کے لائن لگائیں اور ٹاپ بلو لائن پر ایک سائڈ پر لکھیں واحد اور دوسری طرف لکھیں جمع اور آج کی ڈیٹ لکھیں، اور اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر سیکنڈ لائن سے آپ ایک لائن چھوڑ کر واحد جمع لکھتے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ بچوں کے پورے 10 واحد جمع ایک صفحہ پہ نہیں آئیں گے تو پھر آپ وہ باقی جو رہ جائیں گے وہ اگلے صفحے پر لائن لگا کر کام کر لیں اور اسے مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔